من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ صرف وہی فیصلہ کر سکتا ہے حق کے ساتھ۔ فیصلہ کون کر سکتا ہوتا ہے؟ جس کو حالات کا علم ہو۔ کیا ایک عام انسان کو، چاہے قاضی ہے، جج ہے، یا من گھڑت معبود بنائے ہوئے ہیں، کیا دوسرے کے بارے میں حالات جان سکتے ہیں؟ وہ کیا ان کو پتہ ہے حقیقت کا کیا ہے؟ ان کے سامنے تو جو مقدمہ آئے گا، جس طرح کا جھوٹ سچ ان کے سامنے بولا جائے گا، وہ اسی چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ جبکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ کل ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کا باعث بننے والی دل میں جو خواہشات ہیں اس تک سے واقف ہے۔ جب وہ اس حد سے واقف ہے کہ اس آنکھوں کی خیانت کا محرک کیا بنا ہے، کس وجہ سے یہ آنکھوں نے خیانت کی ہے، دل کے اندر کون سی شہوت جاگ رہی ہے، تو پھر فیصلہ بھی صرف وہی کر سکتا ہے۔ واللہ، اور اللہ یقضی بالحق، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، فیصلہ کرتا ہے ساتھ کس کے؟ حق کے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، لفظ اس میں کیا ہے؟ دعا، یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا پکارتے ہیں کسی کو، لا یقدون، لفظ دیکھیے یہاں پہ بھی قضائی ہے جس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لفظ یہاں پہ بھی قضائی ہے، یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے، نہیں وہ فیصلہ کر سکتے بشیء، کسی بھی چیز کا۔ وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں یہ جو ہے نا یہ بہت بیوہ بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں؟ کیا وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خود اللہ کے ہاں سفارش کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی علیمن کی صفت کی نفی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں اللہ تجھ سے، تو نے اس کو سزا دی ہے، نہیں اللہ میاں اس کو معاف کر دے۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کسی چیز کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ علم۔ اگر ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح فیصلہ کر سکیں گے؟ اللہ ہی ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ واللہ والذین یدعون یدعون، جو پکارتے ہیں سوائے اس کے، لا یقدون بشیء، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع البصیر، وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا، اسی کو سب کچھ پتہ ہے۔ اولم یسیرو، یسیرو لفظ کس سے ہے؟ سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا۔ یا علامات مضارع واو نون الف جمع کے لیے لگا، اولم یسیرو، کیا وہ نہیں چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، پس وہ، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ دیکھنا۔ فے پس کے لیے یا علامات مضارع اور واو الف جمع کے لیے لگا، پس وہ دیکھتے، کیفا، کس طرح، کیسا، استفہامیہ ہوتا ہے کیفا، کانا عاقبت، ہوا عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، کانو، تھے جو، من قبلہم، ان سے پہلے۔ کیا زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے عاد و سمود کی بستیاں نہیں دیکھی؟ کیا ہم قبرستان سے روز نہیں گزرتے؟ کیا ہم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے کہ جو ان سے پہلے تھے؟ اب وہ تھے کیا؟ کانو، تھے وہ، اشدہ، زیادہ، شدید، تشدید ان سے، منہم، وہ زیادہ سخت تھے، منہم، ان سے، قوتاً، طاقت میں۔ آج بھی دیکھ لیجئے وہ انجینئرنگ، وہ سائنس سمجھ نہیں آتی جس طرح پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ محلات آباد کیے گئے ہوں۔ آج بھی سائنس جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اہرام مصر کے پیرامڈز کیسے بنائے گئے، وہ ٹنوں من وزنی جو ہے وہ کیسے پتھر اٹھا کے اوپر رکھے گئے۔ آج بھی سائنس اس چیز کے اوپر حیران ہے، کیسے ستونوں کے اوپر مکانات جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ آج بھی سائنس اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ طاقت میں تگڑے تھے، ان سے قوت میں زیادہ تھے، جو جسم میں، جسمانی قوت میں اور دوسری قوت میں وہ زیادہ تگڑے تھے۔ وہ آثارن، آثار کیا ہوتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے آثار قدیمہ، آثار قدیمہ کا نشانات، قدیم نشانات۔ آثار کا معنی آثر، الف سین رے، آثار، آثارن، نشانات،
آپ اس کو یہ مفہوم لے لیجئے کہ وہ نشانیاں بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، برج کھڑے کرنے میں وہ ان سے کہیں زیادہ آگے تھے، کہیں زیادہ سخت تھے۔ نشانی کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوتا ہے، وہی چھوڑتا ہے نشانی اپنی، کہ میں یہ بنا دوں لوگ سمجھے ہاں کتنا بڑا تھا یہ۔ آخر میں تو وہ بھی ملیا میٹ ہو گیا، وہ برج خلیفہ اور پھر قبر خلیفہ۔ یہی کہا گیا تھا نا پچھلے دنوں جو آئی تھی، کہ برج خلیفہ ایک طرف کتنی بڑی اونچی اور دوسری طرف مٹی کی ایک ڈھیری، اور یہ قبر خلیفہ۔ تو کون چھوڑتا ہے نشانی چھوڑنا چاہتا ہے؟ نشان بنا کے وہی چھوڑنا چاہتا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کچھ، جو تکبر کا شکار ہے، جو گمنڈ میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے کہ دیکھو میں یہ ہوں۔ کہاں ہیں وہ سارے؟ کدھر چلے گئے ہیں؟ اگر وہ زمین میں چلتے پھرتے دیکھتے، کیا پھرے نہیں ہیں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور نشانیاں بنانے میں بھی زیادہ تھے، انہوں نے تو نشانیاں کچھ بنائی نہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پھر پکڑ لیا۔ فعل ادا کر لیجئے، لفظ اخذا ہے، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ۔ لفظ کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ، یہ اس کی جمع ہے، بسبب گناہوں کے ان کے، بس پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ، اور نہیں تھا کوئی، لہم لیے ان کے، من اللہ اللہ سے، من واق، واق کہتے ہیں بچانے والا، حفاظت کرنے والا، اور اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی نہ تھا۔ جب پھر اللہ کا عذاب آیا، کوئی نہ ان کو بچا سکا۔ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کے جو ہے وہ درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے تھے، کوئی نہ بچا سکا جب اللہ کا عذاب آیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر درگاہیں، دربار جو ہیں وہ سنسان ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ کیا وہ بچا سکتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گھر میں محدود ہو کے رہ گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ تک ملانے سے جو ہے وہ کتراتے تھے۔ اندازہ کیجئے یہ ابھی ریسنٹ، ہمیں ابھی بھی اس کے نشانات ہمارے ہاں باقی ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا تھا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بہن بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اس حد تک کہ ہم ان کی لاش کے پاس بھی جا نہیں سکتے تھے۔ ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی جو ہے وہ وہی ٹیم ہی کرتی تھی، اور وہ پلاسٹک میں لپیٹ کے جو ہے وہ 4 بندے صرف دور سے جاتے تھے، جا کے دکھا دیتے تھے۔ اللہ کا عذاب تھا، کوئی بچانے آیا؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ نشانات والے تھے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ اب یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ ذالکا، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک کانت تھے، تاتیہم، وہ آئے ان کے پاس، رسلہم، رسول ان کے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، بینہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلی نشانی، ایسی دلیل جس کا کوئی اگلا جواب نہ دے سکے، جس کے اوپر دوسرا لاجواب ہو جائے۔ اب عصا موسیٰ کے اوپر لاجواب ہوئے، ید بیضاء کے اوپر لاجواب ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتنی نشانیاں تھیں، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا، مینڈکوں کا، قید سالی، کیا کیا کچھ نہیں آیا۔ ایسی نشانیاں آئیں کہ جن کا جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ دلیل بینہ ہمیشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا دوسرے کے پاس جواب۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اچھا دلیل دے، اب وہ دلیل دے گا اگر مجھے لاجواب کرے گا تو تبھی میں اس کو مانوں گا۔ تو بینہ، یہ بینہ جو ہے وہ پھر ایک تو وہ دلیلیں، اس کے بعد معجزات انبیاء کرام کے، اور پھر سب سے بڑا یہ قرآن۔ اس سے بڑھ کے اور دلیل کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہے کسی کا اس کے پاس جواب کہ یہ وہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں اس کے مقابل کا بنا کے لا کے دکھاؤ نا ذرا، کچھ سپارے ہی لے آؤ، چند صورتیں ہی لے آؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ اس کی، لاجواب کر کے رکھ دینے۔ یہ بینہ ہوتا ہے، یہ کھلی چیز ہوتی ہے۔ آئے یہ اس وجہ سے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے کھلے دلیلوں کے ساتھ، فَكَفَرُوا، بس انکار کیا انہوں نے، نہیں ماننے وہ۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر پکڑ لیا اللہ نے۔ ہمیں بھی اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ضرور ہے، ہمارے اوپر بھی جب بھی کسی قوم کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جھنجھوڑتے ہیں۔ ہمیں ہر دوسرے تیسرے سال، ہر 6 مہینے بعد جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کسی شکل میں۔
کس لیے؟ جھنجھوڑا اس لیے جاتا ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، سیدھے راستے پہ چل پڑو، لیکن ہم پھر اس کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو مادی اسباب کی وجہ قرار دے دیتے ہیں کہ وہ جی اس سیزن تو تھا ہی بارشوں کا، اور یہ تو پٹی ہے ہی زلزلوں کی مد میں آنے والی۔ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہم اپنے دل کو بہل، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اس جو تنبیہ ہے، اس تنبیہ میں جو گئے ہیں وہ بھی تو تمہارے بھائی بند ہی تھے۔ اگر تمہیں اللہ نے جو ہے وہ مہلت دی ہے تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے تمہارے اوپر، تم سمجھو تو صحیح اس کو، کہ جب بھی ان کے پاس رسول ان کے آئے بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، فکفروا، بس انکار کیا انہوں نے۔ جب انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی کرے گا۔ وہ اس رب کی پکڑ جو بہت سخت ہے، اس سے پہلے جو اس نے مہلت جیسا عظیم احسان ہمارے اوپر جو ہے وہ عنایت کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ کب کس گھڑی جو ہے وہ پکڑ میں آ جانا ہے، کب کس گھڑی ہماری زندگی کی سانسوں کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جانی ہے، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ انہو، بے شک وہ، قویٌ، طاقت والا ہے، زبردست ہے، شدید العقاب، بے شک وہ زبردست طاقت والا، سزا دینے والا ہے۔ اس کی رحمت اس کے قہر پہ حاوی ہے، لیکن اگر ہم اس کے ہوتے، اس کی جو ہے جگہ پہ اوروں کو سجدے کرتے پھریں، ہم کہیں تو صحیح کہ ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، مانے تو صحیح اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم خود دیکھتے ہیں اپنی گریبانوں میں، ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ نام تو لیتے ہیں رجسٹر، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے ہمارا، لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ تو پھر جب نہیں مانتے، انہوں نے بھی جو ہے وہ نہیں مانے تھے، فکفروا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ کیا بنی اسرائیل سے بڑے قوم میں کوئی علماء آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے جو یہود علماء تھے وہ اپنے وقتوں کے نامور علماء تھے۔ اب جس راہ پہ وہ چلیں اسی راہ پہ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر یہودی کسی کھو میں گھسے گا نا جا کے، مسلمان بھی اسی کی طرف جا پیچھے جائے گا، وہ بھی وہیں پہ جائے گا۔ جو وہ کرتے تھے تحریفات انہوں نے کی، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنا دین خود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پکڑ لیا پھر اللہ نے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا، سخت اور سخت سزا دینے والا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور وہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا اوروں کو جو پکارتے ہیں سوائے اس کے، لا یقضون بشیء، وہ کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، والسمیع البصیر، وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی اس طرح کی اور جانکاری نہیں رکھ سکتا، کوئی اس طرح کا علم جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، نہیں دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ ہم انجام دیکھتے ہیں، بستیاں دیکھتے ہیں ڈوبی ان کی، لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہم ان سے ان بستیوں سے، اجڑی بستیوں سے، سارے قدیمہ، ہڑپا، مونجو دوڑو، کیا کیا ہیں، ہم ان سے ان کی معاشرت ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کی تہذیب ڈھونڈتے ہیں، ہم سبب نہیں ڈھونڈتے کہ یہ بستیاں کیوں تباہ ہو گئیں، وہ ڈیڈ سی جو ہے وہ کیسے بن گیا۔ آج بھی سائنس پروف کر رہی ہے کہ اس میں آثار نظر آتے ہیں کہ بستیاں ڈوبی تھیں اس میں۔ قوم عاد و سمود کے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں نشانات، لیکن نشانات کی وجہ ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ رہتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے اعمال کیا تھے جو سبب بنے ان کے اس اجڑنے کا۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانہم اشد منہم، وہ زیادہ تگڑے تھے ان سے، قوت میں بھی، وآثارا فی الارض، اور نشانات میں بھی، زمین میں اپنی بلڈنگیں بنانے میں، اپنے نشان چھوڑنے میں، برج بنانے میں، بڑی بڑی چیزیں بنانے میں وہ بڑے تگڑے تھے ان سے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ جسمانی لحاظ سے بھی تگڑے تھے، وہ مالی لحاظ سے بھی تگڑے تھے، وہ علم کے حساب سے بھی تگڑے تھے، وہ اپنے فن میں، آرٹ میں بھی تگڑے تھے ان سے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ،
پھر اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، کوئی نہیں تھا پھر اللہ سے بچانے والا ان کو، کسی نے ساتھ نہیں دینا، کوئی نہیں اٹھ کے آئے گا، صرف اللہ ہی ہے جو اپنا رحم فرما دے۔ ذالک بانہم، یہ وجہ بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ ان کی بیماری کیا تھی۔ یہ وہی بیماری ہے جو آج ہمیں چمٹی ہوئی ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ شفا ہے، یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ اس بیماری کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ بسبب اس کے بجائے اس کے کانت تاتیہم رسلہم، کہ ان کے پاس آئے تھے رسول ان کے بالبینات، دلیلیں لے کے، کھلی نشانیاں لے کے، فکفروا، پھر انکار کر دیا انہوں نے، فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ ہم بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی کون سی بات مانتے ہیں ہم سیکنڈری کام اس سے لیتے ہیں، یہ ثواب والا کام۔ جو پرائمری کنسرن ہے، اس کی پرائمری اس کا فنکشن ہے، وہ فنکشن ہے تمہیں راہ ہدایت پہ چلانا، تمہیں بتانا کہ یہ تو ہماری زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہمیں جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس طریقہ کا کہ ہم خود بنا لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جناب چلنا کیسے ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ ہم نے ایک اس راہ کو چھوڑ دی، ہم نے سبیل چھوڑ کے سبل پکڑ لیے، ہم نے اور راہیں پکڑ لی، کبھی ہم اس کے پیچھے، کبھی ہم اس کے پیچھے، ہم نے اسے ایک اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو پھر جب ہو گیا، انکار کر دیا، فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو تم کون سے جو ہے وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کتنی طاقت ہے تم میں کہ تم اللہ کو ہرا سکو گے؟ آج تک دیکھا ہم نے کہ کوئی ایسا ہو جو اس دنیا میں رہ گیا ہو؟ سب کا جانا ٹھہرا ہوا ہے نا۔ ہمارے ہم سے بڑے چھوٹے برابر والے کتنے ہمارے دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے۔ ہم اگر ہیں سانس گڑیاں چند سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے ہمارے اوپر، وہ جب چاہے ہمیں پکڑ لے۔ روک سکتا ہے کوئی اس کو؟ جب کوئی نہیں روک سکتا تو پھر کس گمنڈ کے اوپر جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کس غرور میں مبتلا ہوئے ہوئے ہم کہ ہم جو ہے ہم اللہ کو ہرا دیں گے، ہم اپنی من مرضیاں کرتے جائیں گے، لوگوں کے حقوق غصب کرتے جائیں گے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ کے مخالف چلتے جائیں گے اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا ہم نے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم اس روز محشر کو، اس روز جزا کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ہم ہے نا وہ گور پیا کوئی ہور کے مصداق بنے ہوئے ہیں کہ اسی نے مرنا، میں نے نہیں مرنا، زلزلے آنے، سیلاب آنے، تباہیاں آنی، وہ مر جائے گا، میں نہیں مرنا۔ ہمیں اپنے مرنے کا ایمان تو ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اس کا۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم اپنی راہ سیدھی کر لیتے۔ انہ قوی شدید العقاب، وہ بڑا سخت طاقتور سزا دینے والا ہے۔ جب وہ دینے والا ہے تو پھر بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ابھی بھی پکڑ لیں قرآن کو، ابھی بھی اس راستے کو جو ہے وہ ہم چن لیں۔ نہیں چنیں گے تو پھر کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آئے اور چلے گئے۔ ریسنٹ میں نے مثال آپ کو دے دی، برج خلیفہ بنانے والا کدھر چلا گیا؟ نشانیاں بنانے میں کیا ہم میں سے کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ اس وقت اس نے سوچا کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ جو ہے میں بناؤں گا، نشان بنایا، پھر اس کے بعد کہاں گیا؟ وہی قبر اس کی جو ہے وہ مٹی کی پڑی ہوئی ہے، جانا ہم نے بھی وہیں پہ ہی ہے۔ لے کے اعمال جائیں گے، پیسہ لے کے نہیں جائیں گے سب۔ جو ہماری طاقت ہوگی، جو ہماری شان و شوکت ہوگی، جو منصب ہوگا، وہ سب کچھ یہیں کا درے کا درا رہ جائے گا۔ ہم وہ لے کے جائیں گے جو ہم نے آگے بھیجا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا دوست ہمارا وہاں پہ جو ہمارے لیے لڑے گا، یہ قرآن ہوگا، یہ ہماری جنگ کرے گا وہاں پہ۔ ایسے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے 30 آیتیں بتاؤں تمہیں جو تمہیں قبر کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لیں۔ فرمایا سورہ ملک کی 30 آیتیں۔ صحابہ کرام لٹرلی بھاگ پڑے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ تو قبر میں ساتھی کون ہوگا؟ قرآن ساتھی ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ آج تک دیکھا کہ کسی کی جیب میں 4 پیسے ڈال دیے ہوں گے کہ وہاں جا کے بچاؤ کر لینا اپنا؟ قرآن ساتھ ہوگا، سینے میں محفوظ ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا تو یہ بچا بھی لے گا۔ یہ گارنٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی وہ ہمت اور توفیق دے، قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین.